نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد نبی امین مکین کریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے بحمدہ تعالی ہم جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتوں میں مالک کائنات کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہیں۔ سامعین محترم، جیسا کہ اشتہارات کے ذریعے آپ احباب کو یہ علم ہے کہ ہمارے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع حقوق والدین ہے، تو آئیے ابتداً ہم قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں عظمت والدین اور حقوق والدین کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آج کے خطبہ جمعہ کے لیے سرنامہ کلام کے طور پر سورہ بنی اسرائیل کی آیہ کریمہ نمبر 23 کو تلاوت کرنے کا شرف نصیب ہوا ہے۔ رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور تمہارے رب کا حکم یہ ہے، اور تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، کہ تم عبادت صرف اللہ کی کرو، تم اپنا سر اسی مولا کے سامنے جھکاؤ، اپنا سجدہ اسی رب کائنات کی بارگاہ میں کرو، عبادت صرف اللہ کے لیے، ابدیت صرف اللہ کے لیے۔ رب کائنات نے جب آغاز میں سب سے پہلے اپنے حق کو بیان کیا، عبادت اور بندگی کو بیان کیا، اور اپنا حق بیان کرنے کے بعد
مالک کائنات معن فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. اور صرف یہ ایک مقام نہیں، قرآن مجید فرقان حمید کے کئی مقامات ایسے ہیں. آج کوشش کریں گے 4 سے 6 مقامات کا مطالعہ ہو سکے. اللہ رب العزت نے جہاں جہاں پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کو بیان کرنا چاہا، اس مقام پر میرے اللہ نے پہلے اپنی بندگی کو بیان کیا، پہلے اپنی عبادت کو بیان کیا، اپنی بارگاہ میں جھکنے کو بیان کیا. میرے اللہ نے پہلے اپنے حق کو بیان کیا اور اپنا حق بیان کرنے کے بعد ساتھ جوڑ کر ہی والدین کے حق کو بیان کیا ہے، جس سے رب کائنات نے انسانیت کو یہ پیغام دیا، انسانوں کو یہ پیغام دیا کہ انسانوں تم پر سب سے پہلا حق اللہ کا ہے. اس کی جو گونج ہے یہ اگر بالکل ختم ہو جائے، اس کی ایکو، رب کائنات انسانیت کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اے انسان، تجھے پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، تجھے وجود بخشنے والی ذات اللہ کی ہے، تجھے اس کائنات میں بھیجنے والی ذات اللہ کی ہے. اس لیے تم پہ سب سے پہلا حق اللہ کا ہے، خالق کا ہے، مالک کا ہے، رازق کا ہے. پھر تمہارے اس دنیا میں آنے کا ذریعہ اسی اللہ نے تمہارے ماں باپ کو بنایا، تمہارے والدین کو بنایا. اس لیے اللہ کا حق ادا کرنے کے بعد ساتھ ہی اللہ فرماتا ہے کہ اپنے والدین کا حق ادا کرو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اب سامعین یہاں غور کریں کہ جب اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کو بیان کرنا چاہا تو میرا رب فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو. اب یہ احسان کیا ہے؟ احسان اس عمل کو کہتے ہیں کہ اگر سامنے والا اگر آپ کے ساتھ سختی سے بھی پیش آئے تو آپ نرمی سے پیش آئیں. اگر کوئی آپ کے ساتھ سختی بھی کرے تو آپ اس کے ساتھ نرمی کریں. اور اللہ رب العزت نے اس سے آگے اسی آیہ کریمہ میں اس نرمی کو بھی بیان کر دیا. میرے رب نے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما. رب کائنات نے فرمایا کہ اگر تمہاری زندگی میں تمہارے سامنے تمہارے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں، تمہارے والدین بوڑھے ہو جائیں، بزرگی کو پہنچ جائیں، اما یبلغن عندک الکبر اگر وہ بڑھاپے کو چلے جائیں، ایک یا دونوں، فلا تقل لہما اف ولا تنہر تو اپنے والدین کے سامنے اف بھی نہ کرنا اور نہ انہیں جھڑکنا. اف ولا تنہر اپنے والدین کو نہ کبھی اف کرنا نہ انہیں جھڑکنا. اب سامعین اللہ رب العزت کا کلام ہے اور کلام الہی پہ اگر ہم توجہ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے پہلے والدین کی بزرگی کو بیان کیا، والدین کے بڑھاپے کو بیان کیا اور ساتھ ہی میرے اللہ نے فرمایا اف ولا تنہر کہ والدین کو نہ کبھی اف کرنا نہ کبھی جھڑکنا. یہ لفظ اف کیا ہے؟ تو سامعین ہم پاکستان میں رہنے والے لوگ ہیں،
تھوڑا غور کریں اور سوچیں کہ انسان کی زبان سے اف کب نکلتا ہے؟ جب انسان ناگواری کا اظہار کرتا ہے. جب کبھی انسان کسی عمل پر ناگواری کا اظہار کرتا ہے تو انسان کی زبان سے اف نکلتا ہے. یا کبھی انسان تنگ ہوتا ہے کسی عمل سے تو تب اف کہتا ہے. یا کبھی کسی شے کو اپنے اوپر مصیبت محسوس کرتا ہے تو انسان اف کہتا ہے. رب کائنات نے والدین کے ساتھ احسان کا ذکر کر کے، پھر والدین کے بڑھاپے کا ذکر کر کے میرا رب فرماتا ہے فلا تقل لہما اف ولا تنہر، کہ اگر والدین تمہیں کبھی جھڑک دیں یا تمہیں کبھی کوئی کام کہہ دیں یا تمہارے والدین کبھی بڑھاپے کو پہنچائیں اور بڑھاپے میں جا کر وہ بچوں جیسی حرکات کرنے لگیں تو انسان کبھی زندگی میں والدین کے سامنے اف بھی نہ کرنا. اگر اف بھی والدین کے سامنے کر دیا تو اعمال تمہارے جاتے رہیں گے. اب یہاں پہ حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لفظ اف ہے یہ کلمہ تحقیر ہے. کلمہ تحقیر ہے کہ اپنے والدین کے سامنے کبھی حقارت کا جملہ بھی نہ بولنا، کہ جس سے والدین کو یہ محسوس ہو کہ ہماری اولاد ہم سے تنگ آ گئی. پھر مالک کائنات نے آگے فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور اپنے والدین سے ہمیشہ قولاً کریما، ہمیشہ بڑے ادب سے کلام کرنا. والدین سے کلام کیسے کرنا؟ تھوڑا اونچا بولیں گے. بڑے ادب سے کلام کرنا، عاجزی سے کلام کرنا، نرمی سے کلام کرنا. اور ساتھ آگے میرا رب فرماتے وَخْفِضْ لَهُمَا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے والدین کے لیے ہمیشہ عاجزی کے ساتھ اپنے بازو پھیلائے رکھنا. اپنے والدین کے لیے ہمیشہ انکساری کے ساتھ اپنے بازو پھیلائے رکھنا. اپنے والدین کے لیے ہمیشہ محبت کے ساتھ اپنے بازو پھیلائے رکھنا. ارے اللہ کے کلام پہ غور کریں. میرا رب فرماتا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، کہ اپنے بازوؤں کو محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ پھیلائے رکھنا. والدین جو بھی کہتے رہیں عاجزی سے برداشت کرتے رہنا، چونکہ والدین راضی ہوں گے تو تیرا رب راضی ہوگا. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَّانِي صَغِيرًا، اپنے بازو ان کے سامنے پھیلا کر ان کا ادب کرتے رہنا، ان سے نیاز مندی کرتے رہنا. اور جب رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانا تو رب کائنات کے سامنے ہمیشہ مناجات کرنا، ہمیشہ التجائیں کرنا، ہمیشہ دعائیں کرنا اور رب کی بارگاہ میں عرض کرتے رہنا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَّانِي صَغِيرًا، اے میرے مولا میرے والدین پہ رحم کر. میرے مولا میرے والدین پہ رحم کر. میرے مولا میرے والدین پہ رحم کر. اور اسی طرح تو میرے والدین پہ رحم کر جس طرح میرے بچپن میں میرے والدین نے مجھ پہ رحم کیا. سامعین محترم، اپنی توجہات کو لے کے جائیں اپنے بچپن کی طرف.
کہ جب ہم چھوٹے تھے، ہم بچے تھے، خود کھا بھی نہ سکتے تھے، والدین اپنے ہاتھوں سے کھلاتے تھے، خود پی نہ سکتے تھے، والدین پلاتے تھے، خود چل نہیں سکتے تھے، ہماری ماں اور ہمارے باپ ہمیں انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتے تھے، ہم بول نہ سکتے تھے، والدین نے ہمیں ایک ایک حرف کر کے ایک ایک جملہ بنا کے پھر بولنا سکھایا۔ قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں اور عرض کریں مولا میرے والدین پہ اسی طرح رحم کر جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں مجھ پہ رحم کیا۔ تو اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل کی اس آیہ کریمہ نمبر 23 اور 24 میں والدین کی عظمت کو بھی بیان کیا اور والدین کے حقوق کو بھی بیان کیا۔ پھر سامعین محترم سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ کی آیہ کریمہ نمبر 83 کا مطالعہ کریں۔ یہ پہلا پارہ ہے۔ مالک کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، کہ اے بنی اسرائیل والو عبادت اللہ کی کرو، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اپنے والدین کے ساتھ کیا کرو؟ احسان کرو۔ آگے پھر رب کائنات نے دیگر رشتوں کی عظمت کو اور رشتوں کے حقوق کو بیان کیا۔ وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ تو اب اس آیہ مبارکہ میں بھی غور کریں۔ ابتداءً تو رب کائنات نے بنی اسرائیل کو مخاطب کیا اور بنی اسرائیل کا ذکر کیا، جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ والدین کی عزت اور حرمت کا بیان اور والدین کے حقوق کا بیان صرف امت مصطفیٰ کے لیے مولا قرآن میں نہیں کرتا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل کے کلمات بتا رہے ہیں کہ پہلی امتوں کو بھی رب کائنات نے والدین کے حقوق ادا کرنے کا حکم دے رکھا تھا۔ پھر سورۃ النساء کی آیہ کریمہ نمبر 36 کا مطالعہ کریں، جہاں رب کائنات فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، میرے رب نے فرمایا کہ عبادت اللہ کی کرو، عبادت اللہ کی کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور رب کائنات کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ ایک خاص نقطہ ان آیات کریمہ سے آپ تک پہنچانا چاہتا۔ پھر سامعین محترم سورۃ الانعام کی آیہ کریمہ نمبر 151 کا مطالعہ کریں۔ مالک کائنات فرماتا ہے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، میرے اللہ نے فرمایا کہ محبوب مکرم انہیں فرما دے قُلْ تَعَالَوْا، آؤ، اتلو، کہ میں تم پہ تلاوت کروں، ما حرم ربکم علیکم، کس کس شے کو تمہارے رب نے تم پہ حرام کیا، اللہ تشرکوا بہ شیئا،
اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ پھر سورہ العنکبوت کا مطالعہ کریں، وہاں رب کائنات نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، میرا رب فرماتا ہے کہ ہم نے انسانوں کو وصیت فرمائی، ہم نے انسانوں کو وصیت فرمائی کہ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ تو یہاں میرے اللہ نے لفظ جو چنا ہے وہ وصینا الانسان، کہ ہم نے انسان کو وصیت فرمائی ہے۔ پھر سورہ لقمان کی آیت کریمہ نمبر 14 اور 15 کا مطالعہ کریں، یہاں بھی رب کائنات فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم انسان کو وصیت کرتے ہیں، ہم نے انسان کو وصیت کی۔ کس شے کی وصیت رب کائنات انسان کو کر رہا ہے؟ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ، آئے ہائے، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے موضوع کو آگے بڑھایا اور آگے اس انداز میں رب کائنات نے پہنچایا۔ میرا رب فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، میرے اللہ نے فرمایا کہ اے انسان، تجھے رب کی طرف سے تاکید کی جاتی ہے، تجھے وصیت کی جاتی ہے، تجھے حکم دیا جاتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اور پھر والدین میں بالخصوص اپنی ماں کے ساتھ ادب سے پیش آؤ، اخلاق سے پیش آؤ، محبت سے پیش آؤ۔ وہ ماں حملتہ امہ وہنًا علی وہن، کہ جس ماں نے مہینوں کے مہینے تجھے اپنے پیٹ میں اٹھا کے رکھا، جس ماں نے تجھے جنم دینے کے لیے تکلیف پر تکلیف کو برداشت کیا، دکھ پر دکھ کو برداشت کیا، مصیبت پر مصیبت کو برداشت کیا۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور اسی ماں نے کتنے مہینے تجھے دودھ پلایا ہے۔ سامعین محترم، تھوڑا لطافتوں میں ڈوب کے تو رب کائنات کے کلام کو سمجھے۔ مالک کائنات فرماتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کر، پھر بالخصوص اپنی ماں کے ساتھ ادب اور عاجزی سے پیش آ۔ وہ ماں جس نے دکھ بر دکھ سہ کے تجھے اپنے پیٹ میں اٹھا کے رکھا ہے، کم و بیش 9 مہینے اس ماں نے تجھے اپنے بطن میں برداشت کیا۔ اور اگر ہم غور کریں کہ بچہ ماں کے بطن میں بنتا کیسے ہے، وہ ماں کا خون لیتا ہے، ماں کا خون لیتا ہے، ماں کی ہڈیوں سے ہڈیاں لیتا ہے، گویا ماں کے جسم سے اسی کا خون لے کر، اسی کی توانائی لے کر اور اسی کی طاقت لے کر ماں کے بطن میں ایک نیا وجود بنتا ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے اے انسان، جب تو اس دنیا میں آ گیا، دنیا میں آ کر تو نے چلنا سیکھ لیا، پھر تو جوان ہو گیا، جب تو جوان ہو گیا تو ماں باپ کو بولتا ہے کہ آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ تو والدین کو کہتا ہے کہ آپ نے میرے لیے کیا سہولیات بنائی؟ تو والدین کو کہتا ہے کہ آپ نے میرے لیے کیا کیا؟ رب فرماتا ہے یہ سوال کرنے والے ذرا غور تو کر، اس ماں نے کتنی مشکل سے تجھے بطن میں اٹھا کے رکھا، پھر ایک ایک دن کتنا مشکل کٹا، ماں کی نیند جاتی رہی،
تمہارے لیے ماں کا آرام جاتا رہا، ماں کا کھانا پینا بھی جاتا رہا۔ اب وہ ماں نہ اپنی مرضی سے سو سکتی ہے، نہ اٹھ سکتی ہے، نہ چل سکتی ہے، نہ اپنی مرضی سے کھا سکتی ہے۔ اسی ماں نے تجھے تکلیفوں پر تکلیفیں سہ کر بطن میں اٹھا کے رکھا، پھر اپنی زندگی سے گزر کے تجھے جنم دیا، موت کو گلے لگا کر تجھے جنم دیا، اور جب تو مل گیا تو سینے پہ بٹھا کے مسکرا کے اسی نے تجھے اپنا دودھ دیا۔ اسی رب کے کلام کو غور سے سن جس رب نے تجھے ماں کے بطن میں وجود بخشا ہے۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اس ماں نے پھر تجھے 2 سال دودھ پلایا۔ انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، رب فرماتا ہے اے انسان تم میرا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا شکر ادا کر۔ اِلَيَّ الْمَصِيرُ، اے انسان یاد رکھ آخر تو نے پلٹ کے میری بارگاہ میں آنا۔ اب یہاں غور کریں، میرے رب نے فرمایا انشکر لی، اے انسان تو پہلے میرا شکر ادا کر اور پھر اپنے والدین کا شکر ادا کر۔ اللہ کا شکر اس لیے کہ اس اللہ نے ہمیں خلق کیا، اور والدین کا شکر اس لیے کہ والدین کے سبب سے ہم اس دنیا میں آئے۔ اب اس سے آگے بات آئے گی کہ شکر ادا کرتے کیسے ہیں۔ پھر سامعین محترم، قرآن مجید فرقان حمید کو اسی انداز سے سورۃ الاحقاف کا مطالعہ کریں۔ میں وقت بچاتا ہوں تاکہ آگے چلیں۔ سورۃ الاحقاف میں بھی رب کائنات انہی الفاظ کے ساتھ انسان سے خطاب کرتا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، کہ ہم انسان کو وصیت کرتے ہیں، ہم نے انسان کو وصیت کی۔ یہ لفظ وصیت تاکیدی جملہ ہے۔ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ تو سامعین، قرآن مجید فرقان حمید میں کم و بیش 6 سے 7 مقامات پر اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ کہیں رب کائنات فرماتا انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ اب یہ شکر ادا کرنا کیا ہے؟ کیا صرف زبان سے اتنا کہنے سے کہ آپ کا شکریہ شکر ادا ہو جاتا ہے؟ نہیں، اللہ کا شکر ادا کرنا یہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں سجدہ کیا جائے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا یہ ہے کہ اللہ کے حقوق ادا کیے جائیں، اور اللہ کا شکر ادا کرنا یہ ہے کہ دن رات اسی مولا کو یاد کیا جائے، صبح ہو تب بھی اسی مولا کی یاد میں گزرے، شام ہو تب بھی اسی مولا کی یاد میں گزرے، دن رات مولا کے ذکر میں مست ہو جائیں، دن رات اس کی بندگی میں اپنے آپ کو یوں لگا لیں کہ نماز پنجگانہ قائم کریں، اس کی بارگاہ میں جھکتے جائیں، اس مولا کا ذکر کرتے جائیں۔ وہ مولا جو کہتا ہے وہ سب کچھ کرتے جائیں جس سے مولا راضی ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ تو سامعین محترم،
اللہ کا شکر ادا کرنا کیا ہے کہ جو کچھ رب کائنات حکم دیتا ہے وہ حکم پورا کیا جائے، اللہ کے حقوق ادا کیے جائیں۔ اور والدین کا شکر ادا کرنا کیا ہے کہ جو کچھ والدین کہتے جائیں بندہ فرما برداری کے ساتھ ان پہ پورا اترتا چلا جائے، بندہ والدین کی بات کو مانتا جائے، والدین کے چہرے کی ایک مسکراہٹ کی خاطر جو والدین کہتے جائیں بندہ کرتا چلا جائے۔ والدین کیا کچھ کہیں اور بندہ کیا کچھ کرے۔ اب اس پہ ایک جملہ دینے لگا ہوں، اگر والدین مشرک ہوں، والدین مشرک ہوں تو کیا کافر و مشرک والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے۔ امام بخاری صحیح بخاری میں لائے، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کرتی ہیں پیارے آقا علیہ السلام سے، سونے آقا میری ماں ابھی تک کافرہ ہے، مشرکہ ہے، وہ ماں میرے گھر آئی ہے، میرے پاس آئی ہے، فسألت النبی، آپ حضور سے سوال کرتی ہیں اے سونے آقا مجھے خبر دیں کہ اس ماں سے بھی حسن سلوک جائز ہے؟ کیا اس ماں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا میرے اوپر لازم ہے؟ کیا اس ماں کے ساتھ بھی احسان مندی سے پیش آنا میرے اوپر واجب ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا نعم، ہاں، اگر وہ مشرکہ ہے تیری ماں تو ہے، تیری ماں تو ہے۔ یہ جو حسن سلوک ہے، یہ احسان مندی ہے، یہ عاجزی اور انکساری ہے، یہ اس کے ایمان کی وجہ سے نہیں ہے، یہ تیری ماں ہونے کی وجہ سے ہے۔ تو آج بعض اوقات ایسے لوگ بھی مجھے ملے، سوال کرتے ہیں جوان، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے والدین گناہگار ہیں اور وہ فلاں گناہ کرتے ہیں، تو کیا ہم اپنے ان والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں؟ بھی والدین گناہگار ہونا تو دور کی بات، حضور نے فرما دیا اگر وہ مشرک و کافر بھی ہوں تب بھی ان کا ادب کرنا لازم ہے، تب بھی ان کا ادب اور احترام کرنا لازم ہے، چونکہ یہ ادب و احترام ان کے ایمان یا اعمال صالحہ کا نہیں ہے، یہ ان کا ادب اور احترام آپ کے باپ اور ماں ہونے کا ہے۔ اب سوال پیدا ہوا کہ کہاں تک ادب کریں؟ کہ اگر تمہارے والدین مشرک ہوں اور تمہیں کہیں کہ بت خانے چھوڑ کے آؤ، کہاں چھوڑ آؤ؟ بت خانے چھوڑ کے آ کے ان کو بت خانے چھوڑنے نہ جاؤ، اگر وہ بت کدے میں ہے، بت خانے میں ہے اور تمہیں پیغام بھیجیں کہ ہمیں واپس لے جاؤ تو ان کو واپس لینے کے لیے جاؤ، کہ اگر وہ بت خانے جانا چاہیں تو چھوڑنے کے لیے نہ جائیں، اگر وہاں سے واپس پلٹنا چاہیں تو ان کو لینے جائیں۔ اتنا ادب اور احترام والدین کا۔ پھر اسی طرح والدین آپ کو دنیا میں جو بھی حکم دیتے ہیں اگر وہ شریعت کے مطابق ہے تو اوبے کریں، اگر شریعت مطہرہ کے مطابق ہے تو مانیں، اور اگر وہ حکم شریعت مطہرہ کے خلاف جاتا ہے تو پھر نہ مانیں۔ بس ایک لائن دے رہا ہوں، والدین
اگر کوئی حکم ایسا دیں جو شریعت مطہرہ کے مطابق ہو، اس کا ماننا واجب ہے، اس کا ماننا لازم ہے، اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ اور اگر کبھی کوئی ایسا حکم ہو جو اللہ رسول کی نافرمانی میں ہو تو اس کا ماننا واجب نہیں ہے۔ اس میں انشاءاللہ تعالی آگے چل کے ہم ان موضوعات کو بھی چھیڑیں گے کہ اگر والدین کہیں کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو بے سبب، تو طلاق دینا جائز نہیں، کیونکہ وہ شریعت مطہرہ کا حکم نہیں ہے کہ بے سبب کسی کو اذیت دینا، کسی کو تنگ کرنا، اس کی شریعت مطہرہ نے اجازت نہیں دی۔ اور اگر والدین شریعت مطہرہ کے مطابق حکم دیتے ہیں تو ان کا ماننا ضروری ہے۔ اس وضاحت کے بعد اس سے آگے غور کریں۔ میرے اللہ نے فرمایا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے۔ اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، رضا الربی فی رضا الوالد۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ کی رضا تمہارے باپ کی رضا میں ہے، اللہ کی رضا تمہارے باپ کی رضا میں ہے۔ وسخط الرب فی سخط الوالد، اور اللہ کی ناراضگی تمہارے باپ کی ناراضگی میں ہے۔ سامعین آج غور کریں، ہم نمازیں کس لیے پڑھتے ہیں؟ کہ اللہ اونچا بولیں گے راضی ہو جائے۔ ہم روزے کس لیے رکھتے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ ہم تلاوت قرآن کس لیے کرتے ہیں؟ بھئی باتیں سمجھ آتی ہیں، تھوڑا خود بھی بولا کریں، اللہ راضی ہو جائے۔ تو آج غور و فکر کریں کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، روزے رکھتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، زکوٰۃ دیتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، طواف کعبہ کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ وہ رب کائنات فرماتا ہے، یہ سارے اعمال بجا لانے والوں، یہ اعمال اپنی جگہ پہ درست ہیں، لیکن میں رب تم سے راضی تب ہوں گا جب تمہارے والدین راضی ہوں گے۔ اور اگر کوئی انسان والدین کو ناراض کر کے 5 وقت کا نمازی بن گیا، والدین کو ناراض کر کے تہجد گزار بن گیا، والدین کو ناراض کر کے وہ روزہ دار بھی بن گیا، تو رب کائنات جس کے والدین ناراض ہیں نہ اس کی نمازیں قبول کرتا ہے نہ اس کے روزے قبول کرتا ہے۔ سامعین محترم، آج کے دور میں ہر انسان کامیابی چاہتا ہے، ہر انسان اپنی فلاح چاہتا ہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ اپنی کامیابی کے حصول کے لیے ہم دعا کروانے جاتے ہیں پیران کرام کے پاس۔ بچوں کا رزلٹ قریب آیا تو ہم مشائخ کے پاس جاتے ہیں، پیران کرام کے پاس جاتے ہیں، سادات کرام کے پاس جاتے ہیں دعا کروانے کے لیے، تعویذ لینے کے لیے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ اور اگر کوئی نیا گھر بناتا ہے تو اس نئے گھر کی بنیادیں رکھنے کے لیے پیران کرام کو بلاتے ہیں کہ گھر میں رب کائنات برکتیں عطا کر دے،
کوئی نیا کاروبار شروع کرتا ہے تو وہ مشائخ اور پیران کرام کو بلاتے ہیں دعا کروانے کے لیے کہ کاروبار میں برکت ہو۔ یہ سارے کام جائز ہیں، پیران کرام کو بھی بلائیں، مشائخ کو بلائیں، تعویذ بھی لیں، دعا کروائیں، لیکن یاد رکھیں اگر گھر کے تمہارے پیر ماں باپ ناراض ہیں تو بڑے سے بڑے پیر کو بھی بلا لو، مولا کوئی دعا قبول نہیں کرے گا، چونکہ رب کائنات نے انسان کے سب سے بڑے پیر اس کے ماں اور باپ بنائے ہیں۔ انسان کے سب سے بڑے پیر اس کے ماں اور باپ ہیں۔ جس نے اپنے گھر کے ان پیروں کو بلا دیا، جس نے اپنے گھر کے اس صحن میں بیٹھے ہوئے ماں باپ کو بلا دیا، وہ باہر بے شک کعبے کے چکر لگاتا پھرے، وہ نصیب کے چکر بن سکتے ہیں، رب کی عبادت نہیں بن سکتی۔ اس لیے سلہ والی کے اس چک میں رہنے والوں اور اس خطبہ جمعہ میں آنے والوں، خدا کے لیے اپنی زندگیوں کے راستے درست کرو، اپنی ڈائریکشنز کو درست کرو۔ اپنے گھر میں والدین کو چھوڑ کر باہر دوستیاں بنانے والوں اور باہر ساری محبتوں کا اظہار کرنے والوں، خدا را سوچو، اگر ماں باپ راضی نہیں ہیں تو مولا راضی نہیں ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت تمہارے ماں اور باپ دونوں کے قدموں کے نیچے ہے۔ میرے آقا کے صحابی حضرت جاہمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ عرض کرتے ہیں کہ میں سونے آقا کی بارگاہ اقدس میں گیا، اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ اقدس میں جا کر جہاد کی اجازت لینا چاہی۔ کیا کرنا چاہا؟ جہاد پہ جانے کے لیے مشورہ کیا، جہاد پہ جانے کی اجازت لینا چاہی۔ تو حضرت جاہمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میرے آقا نے مجھ سے سوال کیا، میرے آقا نے مجھ سے پوچھا اللہ کا والدان، کیا تمہارے گھر تمہارے والدین ہیں؟ کیا تمہارے گھر میں تیرے ماں اور باپ زندہ ہیں؟ تو حضرت جاہمہ عرض کرتے کل تو نام، میں نے عرض کیا حضور میرے گھر میں ماں باپ ہیں، وہ زندہ ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال الزمها فإن الجنة تحت ارجليهما، میرے آقا کو فرمایا کہ اے جاہمہ اپنے گھر پلٹ جا، فإن الجنة تحت ارجلهما، گھر میں جا کر والدین کی خدمت کر، ان کا ادب کر، ان سے انکساری سے پیش آ، تمہاری جنت تمہارے ماں باپ کے قدموں کے نیچے ہے۔ اس سے پہلے تو صرف اتنا سنا ہوگا نا، تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے، وہ بھی درست روایت ہے، لیکن اس حدیث مبارکہ میرے آقا نے فرمایا تمہاری جنت تمہارے ماں اور باپ دونوں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اب یہاں پہ اگر ہم غور کریں کہ جنت ماں اور باپ دونوں کے قدموں کے نیچے کیوں رکھی ہے، سب سے پہلا پیغام تو میرے آقا نے جہاں پہ اولاد کو دیا ہے کہ اگر تم جنت چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کے قدموں سے جڑ جاؤ، اگر جنت کے طالب ہو
تو ماں باپ کے قدموں سے جڑ جاؤ۔ لیکن سامعین محترم، یہاں پہ آپ کی توجہ ایک لطیف نقطہ کی طرف لے جانا چاہتا کہ جنت کہتے کسے ہیں؟ لفظ جنت کا معنی کیا ہے؟ جنت کہتے ہیں سکون کی جگہ۔ جنت کہتے ہیں وہ جگہ جہاں پہ انسان کو سکون میسر آئے، جہاں پہ انسان کے دل کو اطمینان نصیب ہو، جہاں پہ انسان کے دل کو آرام نصیب ہو، اس مقام کو جنت کہتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم سکون، اطمینان اور آرام چاہتے ہو، اس دنیا کا بھی اور اس دنیا کا بھی، تو اپنے ماں باپ کے قدموں سے لپٹ جاؤ۔ رب کائنات تمہیں یہاں بھی سکون دے گا، وہاں بھی سکون دے گا۔ اور اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، پوری دنیا پھر لیں، بڑے بڑے کاروبار کر لیں، لاکھوں کروڑوں روپیہ کما لیں، اربوں خربوں کے مالک بن جائیں، دل کو سکون نہیں میسر آئے گا۔ مال سے دل کو سکون نہیں ملتا، جائیداد سے سکون نہیں ملتا، دنیا کے خزانوں سے سکون نہیں ملتا۔ سکون اگر لینا چاہتے ہو، جن کے والدین زندہ ہیں، خدا کے لیے کبھی والدین کے پاس بیٹھو، والدین کے قدم دبا کے دیکھو، پھر سمجھو کہ مولا سکون کتنا دیتا۔ سامعین محترم، پورا مہینہ اللہ ماشاءاللہ ہم وزٹ پہ ہوتے، خطابات پہ ہوتے۔ ابھی رات کو خانے وال جہانیہ سے سفر کر کے پہنچا۔ اللہ اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی نوکری ہے، لیکن سامعین محترم، سارے سفر کرنے کے باوجود وہ اطمینان اور سکون میسر نہیں آتا جب پلٹ کے گھر جا کے اپنی ماں کے سینے سے اور قدموں سے لگتے ہیں، رب کائنات لذت اور تسکین عطا کر دیتا۔ اس لیے جوانوں، اپنی جوانیوں کو کہیں اور ضائع نہ کرو، خدا کے لیے اپنے والدین کو راضی کر لو۔ اگر ماں باپ راضی ہیں تو بڑے سے بڑا قدم اٹھا کے دیکھو، اگر والدین کی دعا پیچھے ہے تو کوئی کام مشکل نہیں رہے گا۔ اور اگر والدین کو ناراض کر کے باہر دنیا میں افسر اور چوہدری بھی کہلاتے رہے، دل میں سکون اور اطمینان نہیں آئے گا۔ اس لیے آئیے کہ اپنی زندگیوں کو ہم سیدھے راستے کی طرف لے کے آئیں۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، والدین کی دعا اولاد کے حق میں اللہ قبول کرتا ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن۔ میرے آقا نے فرمایا 3 قسم کی دعائیں ایسی ہیں جن کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، یا 3 قسم کے دعا کرنے والے ایسے ہیں
کہ جن کے دعا قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک مظلوم جب دعا کرتا ہے تو مولا قبول کرتا ہے، پھر مسافر جب دعا کرتا ہے تو مولا مسافر کی دعا قبول کرتا ہے۔ وَدَعْوَاتُ الْوَالِدِ عَلَىٰ وَلَدِهِ، پھر جب والدین اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں تو رب کائنات قبول کرتا ہے۔ اس لیے جو والدین ہیں میں ان سے بھی ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا ہمیشہ اولاد کے لیے دعا کیا کرے، ہمیشہ اولاد کے لیے دعا کیا کریں، کبھی غصے کی حالت میں بھی اپنی اولاد کو بد دعا نہ دے، چونکہ والدین کے زبان سے اولاد کے لیے جو جملہ نکل جاتا ہے وہ قبول ہوتا ہے۔ پھر سامعین محترم، والدین کی خدمت کرنے سے مالک کائنات بڑی بڑی مصیبتیں ٹال دیتا ہے۔ والدین کی خدمت کرنے سے اللہ مصیبتیں ٹال دیتا ہے، بڑی بڑی بیماریوں سے مولا نجات دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک دے رہا ہوں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو ایک واقعہ سناتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 3 شخص سفر پہ نکلے، جب وہ سفر میں تھے راستے میں طوفانی بارش آ گئی، وہ طوفانی بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں چلے گئے۔ طوفان اتنا شدید تھا کہ اوپر سے ایک بڑا پتھر آیا اور اس غار کے دروازے پہ گر گیا۔ وہ تینوں سفر کرنے والے غار کے اندر معصور ہو گئے، غار میں قید ہو گئے۔ اپنی طرف سے پتھر ہٹانے کے لیے انہوں تینوں نے بڑا زور لگایا لیکن نہ ہٹا سکے۔ اب وہ اپنی موت کے انتظار میں بیٹھ گئے کہ نہ تو کسی کو باہر خبر ہے کہ ہم غار میں قید ہیں اور نہ ہم میں اتنی ہمت ہے کہ اتنے بڑے پتھر کو ہٹا سکیں۔ تو انہوں نے سوچ لیا کہ اب موت کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ آخر بیٹھے بیٹھے انہیں خیال آیا کہ کیوں نہ رب کی بارگاہ میں اپنی کی ہوئی ایک ایک نیکی کا صدقہ پیش کرے اور رب کی بارگاہ میں دعا کرے کہ مولا جو ہم نے تیرے نام پر تیری ذات کے لیے تیری رضا کے لیے للہیت کے ساتھ فلان نیکی کی تھی، اس نیکی کا صدقہ اس پتھر کو ہٹا دے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب انہوں نے یہ سوچ لیا تو اب ایک شخص بول پڑا اور رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا تو جانتا ہے کہ میرے ماں باپ بوڑھے ہیں، میرے ماں باپ بوڑھے ہیں، وہ خود چل نہیں سکتے، خود کھا پی نہیں سکتے اور میں ان کی خدمت کرتا ہوں، اور مولا تو جانتا ہے کہ میرے بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں۔ اب اس کا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا دیکھے، وہ عرض کرتے مولا تو جانتا ہے کہ میرے ماں باپ بوڑھے ہیں اور میرے بچے چھوٹے ہیں،
لیکن شام کو جب میں اپنے جانوروں کا دودھ دوتا ہوں تو وہ پہلے اپنے والدین کو دیتا ہوں، بعد میں اپنے بچوں کو اور بیوی کو دیتا ہوں۔ تو مولا ایک رات جب میرے گھر آنے میں کسی وجہ سے دیر ہو گئی، میں گھر پہنچا تو میرے ماں باپ سو چکے تھے، میں نے اپنے جانوروں کا دودھ دوہا اور اپنے والدین کے سرہانے کھڑا ہو گیا، دودھ لے کر والدین کے سرہانے کھڑا ہو گیا، اس امید سے کہ ماں باپ اٹھتے ہیں تو پہلے ان کو دیتا ہوں، بعد میں بچوں کو دوں گا۔ لیکن مولا تو دیکھ رہا تھا میرے ماں باپ نہیں اٹھے، آرام کرتے رہے، سوتے رہے اور میرے بچے روتے رہے۔ میں نے والدین کو نہیں جگایا کہ ان کے آرام میں خلل نہ آئے۔ میں نے والدین کو نہیں اٹھایا کہ کہیں نیند میں خلل پیدا نہ ہو۔ ادھر بچے روتے رہے، میں نے بچوں کو والدین سے پہلے دودھ نہیں دیا، ادھر والدین سوتے رہے اور میں دودھ کا پیالہ لے کر ماں باپ کے سرہانے کھڑا رہا۔ اے میرے مولا، ساری رات میرے ماں باپ سوتے رہے اور میں ساری رات دودھ کا پیالہ لے کر ماں باپ کے سر پہ کھڑا رہا۔ جب صبح میری ماں اٹھی تو ماں نے پوچھا بیٹا تو کب سے کھڑا ہے؟ تو میں نے عرض کیا ماں میں تو ساری رات سے آپ کے اٹھنے کے انتظار میں دودھ لے کے کھڑا ہوں۔ وہ عرض کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں مولا یہ سارا عمل میں نے تیری رضا کے لیے کرا، یہ سارا عمل تجھے پانے کے لیے کیا، تجھے منانے کے لیے کیا۔ اے مولا اگر یہ میرا عمل تجھے پسند آیا ہے تو آج غار کے سامنے سے اس پتھر کو اتنا ہٹا دے کہ ہم آسمان دیکھ سکے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس شخص کا رب کی بارگاہ میں التجا کرنا تھا کہ پتھر لڑک کر غار سے ہٹ گیا، انہیں آسمان نظر آنے لگا۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہو، حضور سے محبت کرنے والوں، حضور کا ادب کرنے والوں اور حضور سے عشق کرنے والوں، پھر راز حضور کے کلمات سے سمجھ آ گیا کہ وہ شخص جو اپنے والدین کا ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، ان کے حقوق بجا لاتا ہے، رب کائنات والدین کی خدمت کے صدقے سے ان کی مصیبتوں کو بھی ٹال دیتا ہے، مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ پھر آخری جملے دے رہا ہوں سامعین محترم، آج کے دور میں ہم زندگی میں آرام لانے کے لیے اور بیماریوں سے نجات پانے کے لیے ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر سے ٹائم لیتے ہیں، اسپیشلسٹ ڈاکٹر کو پہلے تلاش کرتے ہیں، پھر ہزاروں روپے کی فیس دیتے ہیں ڈاکٹرز کے پاس جا کر۔ کس لیے؟ کہ ہماری صحت اچھی ہو جائے، ہماری صحت اچھی ہو جائے۔ آج کا انسان اپنی صحت کے لیے اور عمر کو بڑھانے کے لیے ڈاکٹرز کو تلاش کرتا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، جو انسان والدین کی خدمت کرتا ہے، والدین کا ادب کرتا ہے اور والدین کا حقوق بجا لاتا ہے، رب کائنات ان سے مصیبتیں بھی ٹال دیتا ہے، بیماریاں بھی ٹال دیتا ہے، ان کی عمر میں بھی مولا اضافہ فرما دیتا ہے۔ جن کے والدین گزر گئے
ان کے لیے ہے کہ وہ اپنے والدین کی قبور پہ جائیں، اپنے والدین کے مزارات پہ جائیں، اپنے والدین کی قبور پہ جا کر اپنی ماں اور باپ کے قدموں کی طرف کھڑے ہو کر پہلے بوسہ دیں، بوسہ دے کے رب کی بارگاہ میں عرض کریں، مولا میرے ماں باپ تو تیری بارگاہ میں پہنچ گئے، اب ان کی خدمت یہی ہے کہ تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں مولا انہیں جنتی عطا کر، مولا انہیں جنتی عطا کر، مولا انہیں جنت کی اعلیٰ مقام عطا کر، مولا انہیں جنت کی اعلیٰ مقام عطا کر، مقام علیین عطا کر، اولیاء کی سنگت دے، صلحاء کی سنگت دے، اتقیاء کی سنگت دے، شہداء کی سنگت دے، صدیقین کی سنگت دے، انبیاء کی سنگت دے، اور مولا یوم قیامت میرے ماں باپ کو سنگت محمد مصطفیٰ عطا کر۔ میرے والدین کو تاجدار کائنات کی معیت عطا فرما، تاجدار کائنات کی شفاعت کا پرچم عطا فرما۔ تو اس خطبہ جمعہ میں تشریف لانے والوں اور خطبہ جمعہ کا اہتمام کرنے والوں، رب کائنات آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ میرے مالک نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی اگلے جمعۃ المبارک کا موضوع صرف باپ ہوگا۔ ہم یہ سمجھے کہ باپ کیا ہے، باپ کی عظمت کیا ہے، اور باپ کا تربیت اولاد میں کردار کیا ہے۔ پھر اس سے آگے میرے رب نے زندگی دی تو انشاءاللہ تعالی پھر ماں پہ بات کریں گے۔ اور سامعین محترم، یہ ادارہ، یہ مسجد، یہ اسلامک سینٹر آپ کے سامنے زیر تعمیر ہے۔ اس پر ہم آپ کو یہ تو نہیں کہتے کہ آپ اس میں کوئی بڑا حصہ ڈالیں، لیکن ایک چھوٹا سا حصہ بھی جنت لے جا سکتا ہے۔ اس لیے تمام احباب اپنی اپنی بساط کے مطابق، اپنی ہمت کے مطابق اگر محسوس کرتے ہیں کہ جہاں سے علم نافع نصیب ہوگا، اعمال صالحہ نصیب ہوں گے، معاشرہ سنورے گا، تو اپنا اپنا حصہ ضرور ڈالیں، چونکہ یہاں پہ آ کر اگر کوئی ایک بندہ بھی سنور گیا تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ آپ نے مسلسل کئی جمعے اب یہاں پہ آ رہے ہیں، کیا یہاں کا خطبہ جمعہ دیگر جگہوں کی طرح کوئی رسمی ہوتا ہے؟ تھوڑا بول کے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں گے، کیا رسمی ہوتا ہے؟ نہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، منہاج القرآن والے نہ رسمی ہیں اور نہ ہی رسموں کے پیچھے چلتے ہیں۔ اتنا دور کا سفر کر کے آنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے بارگاہ کا پیغام پا سکیں، پیغام پہنچا سکیں۔ اور جو احباب محترم اشتیاق گل صاحب، ان کے والد محترم، پوری ٹیم اسلامک سینٹر کی، ان کا اتنے دور سے بلانے کا، اتنے اہتمام کرنے کا بھی صرف یہی مقصد ہے کہ اپنے علاقے کو علم سے منور کیا جائے، علم اور معرفت کا نور عام کیا جائے، محبت اور چاہت مصطفیٰ کا نور عام کیا جائے۔ تو وہ تب ہی ممکن ہے کہ جب ہم سارے مل کے چلیں۔ میں بھی کوشش کروں کہ وقت پہ آؤں، اپنی تیاری کر کے آؤں، اور آپ پر بھی لازم ہے کہ وقت پہ تشریف لائیں، اپنے ساتھ کم از کم 2 ساتھیوں کو لے کے آئیں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں نے جو کچھ بیان کیا، اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے، تو مجھ ناچیز کی طرف سے رب کائنات معاف فرمائے۔ اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے، اور میرے قائد، میرے مربی، میرے استاذ حضور شیخ علیہ السلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علی کی صحبت کا فیضان ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔